اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، صبح بخیر اور السلام علیکم۔ آج 24 جولائی 4 رمضان المبارک عیسوی سال 2012 اور 1433 ہجری سال۔ آج چوتھا روزہ آپ اختیار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے خوش رکھے۔ صرف یہ خیال اس وقت آ رہا تھا، بلکہ بات شاید کچھ اور کرنی تھی، ایک اور طرف چلی گئی۔ آپ کی گلی محلے میں بھی آپ نے یہ صدائیں سنی ہوں گی، سب کا بھلا سب کی خیر۔ اور کبھی سوچیے گا کہ ایسے صدا لگانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ گزر جاتے ہیں، کوئی جمعرات کو آتا ہے، کوئی کسی اور دن آتا ہے۔ یہ نان کنڈیشنل جو دعا مانگتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ خیر، اس پر تو کبھی بات ہوگی۔ ہمارے دوست ہیں ٹیپو سلطان، بہت اچھے ایکٹر ہیں، بہت اچھے ہدایت کار بھی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کل قضاء الہی سے انتقال کر گئیں، اور رمضان المبارک اور پھر 3 رمضان المبارک اس دن وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور لاہور میں کل ان کی تدفین ہوئی، تو بہت دعائیں ہیں، اور نصیب اور بھاگ والے ہیں جو اس ماہ مبارک میں چلے جائیں اور رخصت ہو جائیں۔ یہ تو جو گھڑی لکھی ہے اور جس وقت کی کال ہے خواتین و حضرات، اس پہ تو لبیک کہنا ہی ہے۔ جن لوگوں کو حاضری کا عمرے کے سلسلے میں یا حج کے سلسلے میں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اور جو نہیں جا سکے، اللہ کرے کہ وہ ضرور جائیں، اور جتنی جلدی ہو سکے وہ جائیں۔ یہ جب ایسا وقت ہوتا ہے خواتین و حضرات، حرم کعبہ کی اگر بات کریں تو سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو تمام تر نمازیں وہ وہیں ادا کی جائے۔ خاص طور پہ نماز فجر جو ہے اس کے حوالے سے اہتمام رہتا ہے، اور آپ کبھی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ اور سب جگہ جب دیکھتے ہیں کہ جب صف بندی ہوتی ہے ساری، تو لوگ اس کوشش کے ساتھ صبح صبح بڑے اہتمام خشوع و خضوع سے جاتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ آگے مل سکے، اور اگر ممکن ہو سکے تو حجر اسود کو بوسہ بھی دیا جائے۔ دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ اسی طرح نماز سے کچھ آدھ گھنٹہ پہلے سب لوگ کھڑے تھے اور ابھی صفوں کا طے ہونا باقی تھا، تو ایک بزرگ کھڑے تھے جنہوں نے ایک سادہ سی قمیض اور ایک دھوتی انہوں نے پہن رکھی تھی، اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا 17 برس کا، اور اس نے بڑی مضبوطی سے ان بزرگ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ان بزرگ کی آنکھیں، ان کے چہرے پر زبردست عاجزی، ایک سادہ لو جسے ہم دیہاتی کہیں گے ویسے تھے، اور بالکل ایک مسکینی اور ایک عاجزی ان کے چہرے پر تھی۔ اور وہ ان کا انداز اگر شاید میں آپ کو بتا سکوں دیکھنے میں، تو بالکل ایسا تھا جیسے یہ لگے کہ جیسے میں یہاں ہونا کوالیفائی نہیں کرتا۔ اب جب عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی جو بلٹ اچھی ہو، جن کی مطلب مضبوط جسے کے مالک ہوں، تو وہ تھوڑی سی کونی بنا کے جگہ بھی بنا لیتے۔ وہ ہوتے ہوتے جہاں سے وہ کھڑے تھے وہ اس سے تھوڑا پیچھے آتے چلے گئے، پیچھے آتے چلے گئے۔ پھر وہ جو سیکیورٹی سے منسلک افراد ہیں وہ بھی وہاں پہ تھے، اور انہوں نے بھی اپنے فرائض سر انجام دینے تھے۔ جب چند منٹ باقی تھے نماز کے ابھی کھڑے ہونے میں اور امام صاحب کے آ کے اس امامت کو سنبھالنے میں، تو وہ جب صفیں بننے لگیں تو وہ بالکل سمٹ کے وہاں بیٹھ گئے، اور وہ ہاتھ پھر بھی نہیں چھوڑے تھے۔ اور وہ بیٹا بڑا نصیب والا، وہ تو خیر بعد میں پتہ لگا، لیکن وہ بھی ویسے تھے۔ اور پھر ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ صف کے علاوہ جو شخص ہو تو اس کو کہیں کہ آپ پیچھے چلے جائیں۔ جب حجر اسود کو لوگ اس سارے عرصے میں جا کے بوسہ دے چکے تھے اور پوری صفیں تیار ہو گئی تھی، تو وہاں سے سیکیورٹی کے ایک صاحب وہاں سے چلتے ہوئے آئے۔ وہ بزرگ وہاں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کا بچہ ہے، جو بچہ نہیں تھا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس نے ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ اور اس سارے عرصے میں ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سپاہی ابھی آئے گا اور ان سے کہے گا کہ بابا جی آپ پیچھے چلے جائیں۔ ساری صفیں بن گئی ہیں خانہ کعبہ کے گرد، فجر کی نماز کی تیاری ہے، اب حجر اسود پہ کوئی نہیں جا رہا۔ جیسے جیسے وہ سپاہی یا وہ شرطہ قریب آتا جا رہا تھا،
बाबा जी के चेहरे का रंग जर्द हो रहा था। कुछ 70 बरस से ज्यादा उनकी उम्र होगी, और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सिपाही आएगा और मुझे कहेगा कि आप यहां से चले जाएं। वो कदम उठा के इधर से आ रहा है, जुबान का बैरियर है, वो अरबी बोलेगा, ये उर्दू या पंजाबी बोलेंगे। तो अभी जब वो आया और वो ये कहने लगे कि नहीं मैं नहीं, तो उस सिपाही ने उनका हाथ पकड़ा और उन सारी सफों में से तन्हा उन बाबा जी को हजरे अस्वद पर ले गया, और बाबा जी ने हजरे अस्वद पे बोसा दिया। और बोसा दे के जब वापस आए तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ था, वो इतने खुश और मसरूर थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उनका वो पोता उनके साथ था 17-18 बरस का, और यकीन कीजिए कि ईद थी उनकी। सिर्फ देखने वाला ये देख रहा था कि जब सब सफ़ें तय थी, सबकी अपनी अपनी जगह थी, तो उस रब्बे जुल जलाल ने ये कहा कि ये एक मिस्कीन आजिज बंदा मेरा बड़ी दूर से आया है किसी गांव से, इसको एक खुसूसी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। ये है दुआ ख़वातीन और हज़रात, जो वो सुनता है, वो जानता है, और वो बड़ी मेहरबानी फरमाता है। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे तो इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी भी हाजिरी हो, आपकी दुआ कबूल हो, और आप भी किसी ऐसे बाबा जी को इस प्रोटोकॉल के साथ देखें। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। छा गया नूर रमज़ान।